نفس علم اس کے لیے نافع نہیں ہے جب تک علم پر عمل نہ ہو، کیونکہ علم اپنی ذات کے اندر اگرچہ ایک فضیلت کی بات ہے، لیکن انسان کے لیے نافع جب ہوتا ہے جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے، اور عمل بھی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ عمل میں اخلاص نہ ہو۔ جب اخلاص عمل کے اندر ہو، اب یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبول پاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم کثیر نہیں، علم نافع مانگ رہے ہیں، تو گویا کہ وہ علم جس کے اندر نفع ہو، اس علم سے انسان کو نفع تبھی پہنچتا ہے کہ جب اس پر عمل کرتا ہے۔ جیسے انسان کو علم ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، یہ علم ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن رکھتا نہیں ہے، تو گویا کہ کتنی یہ چیزیں ہیں جس کا اس کو شرعی طور پہ علم ہو، لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو نماز کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ اور نفس علم ہو جانے پر اس کی نجات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ نماز فرض ہے لہٰذا میری نجات کر دی جائے، بلکہ یہ تو ڈبل مجرم ہوگا کہ تجھے تو علم بھی تھا نماز کی فرضیت کا، پھر بھی تو نے ادا نہیں کی، تو دوہرا مجرم ہے۔ ایک شخص کو نماز کی فرضیت کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں پڑھ پایا، تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی نادانی وہ قابل معافی ہو جائے، لیکن جس کو اس بات کا علم ہو کہ نماز فرض ہے اس کے باوجود جب اس نے ادا نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوہرا مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عالم کی مثال کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، ایسے جیسے بد پرہیز طبیب، اس سے دوسروں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن خود وہ نقصان کے اندر جا رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شمع کسی ہے کہ شمع جلتی ہے اور جل کر وہ روشنی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے، لوگ اس روشنی پہ منزل پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن خود وہ پگھل پگھل کر اپنے آپ کو فنا کر رہی ہے کہ دوسروں کو تو اس کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ عمل کر کے منزل پہ جا رہے ہیں لیکن خود بدعملی کی وجہ سے وہ پستی میں گر رہا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ سب انسان ہلاکت میں ہیں لیکن وہ بچیں گے جو علم والے ہیں، اور پھر فرمایا سارے علم والے بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ بچیں گے جو عمل کرنے والے ہیں، اور پھر فرمایا عمل کرنے والے بھی سب ہلاکت میں ہیں، وہ بچیں گے جو اخلاص والے ہیں، جن کا عمل اخلاص پر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اور یہ اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں، یہ مرتے دم تک خطرے میں ہیں، یہ اپنے اخلاص کو سنبھال کے لے کے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے اخلاص کو اس میں ریا میں بدل دیا اور لوگوں کو بتایا تو سارا کا سارا عمل اس کا ڈھہ جائے گا۔ فرمایا فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے پیغمبر، گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو بتا دیا کہ تو عبادت کرتا رہے اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، تو گویا کہ موت تک کا تیرا یہ عبادت وظیفہ ہے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا رہے۔ اگر موت سے پہلے تو نے اس اخلاص کو ریا میں بدل دیا اور جس رضا یعنی اللہ کے رضا میں جو عمل کیے تھے وہ رضا ریا میں بدل گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیرے عمل کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ ہر پیغمبر آ کے یہ دعوت دیتا رہا، اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، آپ بھی تشریف لائے، آپ نے بھی امت کو یہی کہا اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، زبان سے اس کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کو معبود نہیں، دل میں اس کی تصدیق کرو کہ اللہ کے سوا کو معبود نہیں، اور عمل کے ساتھ اس کا اظہار کرو کہ اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں، تو فلاح پا جائے۔ علم کی روشنی سے انسان جہالت کو دور کرتا ہے، تزکیہ نفس سے اپنی شہوت کو اعتدال پہ لاتا ہے، تو جب علم کی روشنی سے جہالت جو اس کی ختم ہوئی، اور علم اور جہالت میں جب جہالت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں ہو تو علم نہیں ہے، علم ہوتا ہے تو علم ایک ایسی روشنی ہے کہ اگر جیسے ہی علم آیا تو جہالت انسان کی چھٹتی چلی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کم علم ہونے کی وجہ سے کم جو روشنی نظر آتی ہے، زیادہ علم ہونے سے زیادہ روشنی نظر آتی ہے، تو گویا کہ علم کسی بھی درجے میں ہوتا ہے اور وہ جہالت کے اندھیرے کو توڑ دیتا ہے اور چیزیں اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر نظر آنے لگتی ہیں۔ ایک اللہ والے کسی بستی کے اندر پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر بڑے چور اچکے قسم کے بدماش لوگ رہتے ہیں، یہاں تو بڑے اجڑ جاہل ہیں، انسانی قریب سے گزری یہاں نہیں ٹھہرتے۔ فرمایا کہ مومن چراغ ہوتا ہے، مومن چراغ ہوتا ہے، جہاں جہالت کا اندھیرا دیکھتا وہاں گھس جاتا ہے، جہاں جہالت کا اندھیرا دیکھتا وہاں گھس جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے وہاں گھسے گا چراغ، جیسے اندھیرے میں جائے گا روشنی ہوگی تو ان لوگوں کو اب حقیقت نظر آئے گی تو اپنے فعل سے توبہ طائب ہو جائیں گے۔ ایک شخص آیا، کہا جی میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا پھر ہماری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ ہماری شرط ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا تیرا کام ہے، باقی شراب کی تو بات کر رہا ہے اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے۔ اب اس سے دل میں سوچا کہ یہ تو بڑا معمولی
سی بات ہے جھوٹ نہ بول کہ جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے اس کا ایمان قبول کیا، چلا گیا۔ کال میں 5-6 دن کے بعد آیا، آپ فرمایا میاں کیا حال ہے، کیسا رہا تمہارا سارا معاملہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول 5 ہی دن ہو گئے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہا کیوں؟ تو یہ عہد کر کے گیا تھا کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا، اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے یہ عہد لے لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں نے یہ سوچا کہ 5 دن کے بعد آپ کے پاس جب جاؤں گا اور آپ مجھ سے ہی پوچھیں کہ تو نے شراب پی، تو میں تو ایمان لانے کے بعد آپ کے مقام مرتبے کو پہچان گیا کہ آپ کا مقام مرتبہ کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ میں نے شراب پی، تو مجھے حیا اور شرم آئی کہ میں نے کہا کہ نہیں میں رسول اللہ کے سامنے اس گناہ کی بات کروں گا، اس لیے میری اس ہمت نہیں ہوئی، میری حیا نے مجھے روک دیا اور میں بغیر شراب پی آپ کے پاس آ گیا۔